حضرت ابو خزامہ یہ وہ واحد صحابی ہے جو گواہی ایک دے تو دو لکھی جاتی ہے۔ حضرت ابو خزامہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا گھوڑا خریدا ایک یہودی سے۔ ذرا محبت کی بات دیکھو، حضور تھے یا وہ یہودی تھا؟ سیاستہ میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے، فرمایا پیسے لا کے دیتا ہوں۔ پیچھے سے یہودیوں نے کہا تو نے سستا بیچ دیا۔ نبی پاک پیسے لے کر کے آئے تو حضور نے کہا پیسے رکھو گھوڑا دو۔ کہنے لگا کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا؟ میں نے تو بیچے نہیں۔ کی آکھی جائے جیڑا مر جائے یا مکر جائے او دا کوئی حل؟ اس نے کہا کون سا گھوڑا؟ حضور نے فرمایا گھوڑا تو نے بیچا، میں نے خریدا، پیسے رکھ۔ کہنے لگا کوئی گواہ ہے تو دے، ایک بندہ بھی کہہ دے۔ اب گواہی کون دے؟ وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں۔ رش لگ گیا، اپنے بیگانے سب جمع ہو گئے۔ حضرت ابو خزامہ پیچھے کھڑے تھے، دونوں ہاتھ اونچے کر دیے، کہنے لگے سونیا میں گواہی دیتا ہوں، میں دیتا ہوں نا گواہی، میں دیتا ہوں گواہی۔ جب بات کر دی تو یہودی کی بات پوری ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پیسے دیے، گھوڑا لیا، سب لوگ چلے گئے، چونکہ اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو دے دیتا ہوں۔ حضور نے سیدنا بلال حبشی سے کہا گھوڑا لے جا ٹھہر، اور شارحین نے لکھا ہے، شارحین نے، کہ نبی پاک نا لوگ چلے گئے تو حضور نے نا حضرت خزیمہ کے یوں گلے میں ہاتھ ڈالا، اور حضور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ، اور مسکرا کے فرمانے لگے یار تو نے تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو خزیمہ تو تھا ہی نہیں، تو گواہی کیسے دے دی؟ چلتے چلتے کہا جناب ابو خزامہ ٹھہر گئے، حضور بھی رک گئے، غور سے سرکار کا چہرہ دیکھا، عرض کرنے لگے سونیا کیا کہا؟ میں وہاں تھا نہیں، میں نے دیکھا نہیں تو گواہی دے دی۔ کیا جملہ ہے، کیا شان ہے، کیا ایمان ہے، کیا قوت ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا، میں نے کو دیکھا ہے، تو نے کہا وہ ہے تو میں نے کہا ہے، تو نے کہا مالک ہے تو میں نے کہا وہ مالک ہے، تو نے کہا خالق ہے تو میں نے کہا وہ خالق ہے، تو نے کہا اس نے تجھے پیدا کیا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، تو نے کہا سجدہ کر تو میں نے کیا، تو نے کہا اس کا ذکر کر تو میں نے کیا، تو نے کہا یہ اس کی کتاب ہے پڑھ تو میں نے پڑھی۔ تو جب تیرے کہنے پہ میں اتنی بڑی شے مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک نے نا بازو پکڑا، حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا، وہ کبھی جیت جاتا تھا نا ہمارا کھلاڑی تو اس کا بازو پکڑ کے اونچا کرتے تھے، تو نبی پاک نے حضرت ابو خزیمہ کا بازو پکڑ کے اونچا کیا۔ میں سنو میرے یارو، جہاں گواہی کی ضرورت پڑے دو بندے چاہیے، پر جہاں میرا ابو خزیمہ آ جائے نا ایک کی گواہی دو کے برابر، ایک کی گواہی دو کے برابر۔ میرے بھائی محبوب کی محبت کوئی معمولی بات ہے؟ رسول پاک کا پیار آپ اس کو ہلکی بات جانتے ہیں؟ سنو، یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے اتنے سال لگائے غلامی میں۔ حضرت صہیب ابن سنان، حضرت صہیب ابن سنان رومی مکے سے نکلے مدینے جانے کے لیے، ابو جہل نے روک لیا، کہنے لگے نہیں جانے دیں گے۔ آپ فرمانے لگے ایک سودا کرتے ہو میرے ساتھ؟ نے کہا وہ کیا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے نا میں بڑا مالدار آدمی ہوں۔ نے کہا جی ہاں۔ فرمانے لگے مدینے میں نے جانا ہے، میں نے ٹھان لے لی، گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے، اور موقوف طور پر ہی نہیں جلوائے دید کچھ، ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے، بس ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے۔ تو آپ فرمانے لگے میں نے مدینے تو جانا ہے، اگر روکو گے تو میں پھر تلوار نکالوں گا، ٹوٹ گئی تو تیر نکالوں گا، ختم ہو گئے تو نیزہ چلاؤں گا، مدینے میں جا کے رہوں گا۔ جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک ہی تے شہر مدینہ ہے، اور میں جانا میں نے ضرور ہے، یہ پاک ہے، سودا کر لو۔ ابو جہل کہنے لگا جی کیا سودا؟ آپ فرمانے لگے تو پتہ ہے نا میرے پاس بڑا مال ہے، پتہ ہے نا میرے پاس بڑا کچھ ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ فرمانے لگے سارا لے لو۔ ابو جہل کہنے لگا یعنی سارا؟ آپ نے فرمایا سارا، جیبیں خالی کر دی، جیبیں خالی کر دی، ہر چیز اتار کے دے دی، گھوڑے پہ جو کجاوا تھا نا وہ بھی اتار کے دے دی۔ حضرت صہیب ابن سنان کہتے ہیں میں سارا کچھ دے کے نا، سارا کچھ دے کے، سارا کچھ دے کے مدینے پہنچا۔ رسول کریم کی زیارت ہوئی، جو لفظ نبی پاک نے کہے وہ بڑے انوکھے ہیں۔ فرمایا صہیب تو نے جو تجارت کی ہے نا، تو نے مال دے کے رب رسول کو راضی کر لیا ہے، تجارت لفظ بڑے قابل غور ہیں۔
حضور فرمانے لگے تو نے جو تجارت کی ہے نا، مال دے کے اللہ رسول کو راضی کر لیا ہے، پر میں تجارت تو نے کی ہے پر کوئی مہنگا سودا نہیں کیا، اور تو نے تو سستے میں خرید لی عرش ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آس بن وائل کافر تھا، اس کے ہاں مزدوری کرنے گئے، کتنے دنوں تک مزدوری کرتے رہے، چھالے پڑ گئے۔ وہ ہمارے غریب ہوتے تھے نا، وہ رات کو آتے تھے تو ٹرالی کسی کی مٹی کی پڑی ہوتی تھی تو ٹھیکہ کر دیتے تھے کہ تیرے میں گھر میں پھینک دوں گا اتنے پیسے، اوور ٹائم لگا لگا کے کام کیا، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ مزدوری ملنے کی باری آئی تو آس بن وائل سے کہنے لگے میں نے تیرا کام الحمدللہ ختم کر دیا، اب میں نے سارا دیکھ لے، ہر شے کلیئر ہے، اب میرے پیسے دے۔ اور سجنوں سننا، یہ ذرا ذائقہ سننا۔ حضرت خباب کہنے لگے میرے پیسے، کہنے لگا پیسے تو نہیں ملیں گے۔ آپ نے فرمایا وجہ، کہنے لگا تو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، پہلے معاذ اللہ کلمہ چھوڑ پھر پیسے ملیں گے۔ دل ٹوٹ نہیں جاتا؟ اتنے دنوں کی محنت کر رہا ہوں انسان، اور مزدوری ملنے لگے تو انسان لڑکھڑا نہیں جاتا؟ پہلے کلمہ چھوڑ پھر پیسے ملیں گے۔ حضرت خباب کہتے ہیں لوگ پچھتاتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور میں نے اسے کہا کیا بچوں جیسی باتیں کرتا ہے، اتنے سے پیسوں کے لیے کلمے کی بات کرتا ہے؟ بیوقوف ہو گیا تو ہمیں سمجھتا کیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کہتا ہے ان کی طرح کا ایمان لاؤ، ان کی طرح کا ایمان۔ تو کیا سمجھتا ہے اتنے پیسوں کے لیے میں چھوڑ جاؤں گا؟ حضرت خباب فرمانے لگے میں نے اسے کہا سن پھر، گویا حضرت خباب کہنے لگے میں تو سمجھ رہا تھا میں اپنے لیے مزدوری کر رہا ہوں، میری تو یہ مزدوری بھی مدینے والے کے نام ہو گئی، اپنے لیے کرتے نکلا تھا، یہ بھی ادھر چلی گئی، میری تو موجیں نہیں لگ گئی۔ حضرت خباب فرماتے میں پچھتایا بھی نہیں ایک منٹ کے لیے، میرا دل نہیں ٹوٹا، مجھے کوئی پریشانی، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ سنو بریلی کے امام کہتے ہیں جان ہے عشق روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، وہ ناز دوا، جس کو درد عشق مصطفیٰ کا ذائقہ لگ جائے وہ دوائیاں نہیں کھایا کرتے، وہ تو بیمار رہتے ہیں۔ جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، کیا سوچ ہے بریلی کے امام کی۔ کہنے لگے پھر کے گلی گلی تباہ، ہم ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، عشق تیرے، او ماں دی نہیں پترا میں تیرے صدقے۔ اعلیٰ حضرت کس کو کہہ رہے بھلا؟ عشق کو۔ کہنے لگے اے عشق تیرے او تیرے میں صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ۔ سیانے سیانے بندے نا، سیانے سیانے بندے، پیار ہو جاتا ہے نا جب پیار، نبی پاک کبھی کبھی ناراض ہو جاتے نا تو حضرت عمر بڑا دلیر بندہ ہے نا، اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ لیتے، یہ سیاہ میں ملے گا سیاست، گھٹنے زمین پہ رکھتے پھر یہ کونیاں زمین پہ رکھتے، اور کونیاں دونوں زمین پہ رکھ کے نا یوں ہاتھ باندھتے، ایسے کونیاں نیچے رکھ کے نا دونوں ہاتھ باندھتے، اور پھر کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد النبی ورسولا صلی اللہ علیہ، رو پڑتے۔ حضور کسی سے ناراض ہوتے کسی اور سے تو عمر گھٹنے زمین پہ رکھتے، پھر کونیاں رکھتے، پھر ہاتھ باندھتے، کہتے سونیا میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، حضور ہم بڑے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، حضور بڑے راضی ہیں کہ آپ ہمارے رسول ہیں، اسلام ہمارا، حضور ہم بڑے راضی ہیں، حضور ناراض نہ ہونا۔ تو نبی پاک نہ بڑے ناراض ہوتے تو عمر کی ادا دیکھ کے ہنس پڑتے، حضور ہنس پڑتے، اور حضور فرماتے عمر تو اس طرح کا تو نہیں تھا نا، وہ تو بڑا تگڑا بندہ تھا دلیر، اس طرح کا تو نہیں تھا نا۔ تو پھر عمر روتے، کہتے سونے میں اس طرح کا نہیں تھا، پر پیار جو ہو گیا، محبت جو ہو گئی، اب کدھر جاؤں، اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ لیکن نا سیانے بندے حضرت عبد الرحمن ابن عوف،
सियाने बंदे। एक खातून नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई, कहने लगी हुजूर मैं जब भी आती हूँ ना यही कुर्ता पहनना होता है, अगर इजाजत दें तो एक नया ना बनवा के लाऊं। और शारहीन कहते हैं ज्यादा बीबी अमीर भी नहीं थी वो माई, ले आऊं। उसका प्यार देखा ना तो मदीने वाले रसूल कहने लगे ले आओ। आप बात को समझे, कुछ तोहफों में खुलूस ही बड़ा होता है, वापस कैसे करेंगे आप, वो तो बात बड़ी दूर निकल जाती है। हुजूर ने फरमाया ले आओ। वो कहती है मैंने बड़े प्रेम से, पंजाबी में कह दूं तो बड़ी रीझ नाल, वो कहती है मैंने कुर्ता बनाया, उस पर कुछ मैंने काम भी किया और प्लेट में रख के थाल में लेके बीबी आ गई, बुखारी में मौजूद है। और जब वो आई ना, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आंखें देखी तो फरमाया पहन के दिखाऊं। उसने कहा नहीं। हुजूर फरमाने लगे पहन के दिखाऊं। कहने लगी हुजूर करम हो जाए तो बड़ी बात है। सरकार उसी वक्त अंदर गए, पुराना कुर्ता उतारा और नया पहना, और जब लेके आए ना तो बेचारी कुछ नहीं बोली, आंखों में आंसू आए। मेरी खिदमत जो कबूल हो गई, मेरी खिदमत जो कबूल हो गई, मेरे ऊपर करम हो गया। वो रोई। हुजूर ने बड़ा पसंद किया कुर्ता। वो बीबी चली गई। शारहीन कहते हैं वो कोई और सहाबी नहीं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ थे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ अशरा मुबशरा सहाबी, वो शान वाले शख्स जिनके पीछे हुजूर ने नमाज अदा फरमाई, और इतने मालदार के मदीने में सबसे मालदार बंदा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाने लगे हुजूर को देख के, या रसूलल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है कमीज। हुजूर क्या बात है या रसूलल्लाह, कमाल हो गई, मैंने तो इस तरह का रंग रूप देखा ही नहीं कभी। कुर्ते का जो आज ये आपके साथ लग के ये कुर्ता रंग रूप इख्तियार कर गया, क्या बात है हुजूर की। तब को ज्यादा तारीफ करे तो मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है, आप तो सियाने बंदे हैं ना जी, क्या मतलब होता है। अल्लाहु अकबर। तो वो खातून ना दे गई, चली गई। हजरत अब्दुर्रहमान ने बड़ी तारीफ की तो हुजूर फरमाने लगे तुझे चाहिए, तो हंस पड़े, कहने लगे सोने मेहरबानी हो जाए तो फिर तो बड़ी बात है। बहने तो बड़ी जम के तारीफ की। सरकार अंदर गए, वही कुर्ता जो उतारा था दोबारा पहना, ये कुर्ता लेके बाहर आया, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को दिया। सरकार उजरे में चले गए। सहाबा बोल पड़े, कहने लगे अब्दुर्रहमान सियाना बंदा यार, तुझे पता है हुजूर के कुर्ते को पेबंद लगे हुए, अगर कुर्ता आ ही गया था तो तूने फौरन रख लिया, मांग लिया, तारीफ करने लगा, तुझे पता है सरकार इनकार नहीं करते। जनाब अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रो पड़े। हुजूर ने कहा तू पक्का जन्नती है, अशरा मुबशरा से आप रो पड़े। फरमाने लगे मेरे दोस्तों तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने पहनने के लिए लिया, तो किस लिए लिया है। रो पड़े, आंखें आंसुओं से भर गई। कहने लगे दाढ़ी सफेद होने लगी है, वक्त करीब आने लगा है, मैंने तो कुर्ता इसलिए लिया है कि मैं अपने घर वालों को वसीयत करूंगा कि जब मैं मर जाऊं तो नबी पाक के इस कुर्ते में मुझे कफन दे। देखो ये रंग क्या है सहाबा की मोहब्बत। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं खड़ा था तो एक शख्स आई, ये बुखारी है, ये ना कहना कि मौलवी खतीब कहते हैं कि ज्यादा अमल ना भी करो मोहब्बत करो, ये बात आपने बड़े वसूख से सुननी है, ये मैंने बड़ी जरूरी समझी आपको सुनाना। बुखारी है बुखारी। अनस बिन मालिक फरमाने लगे एक शख्स ने आके कहा हुजूर क़यामत कब आएगी। तो हुजूर ने फरमाया तेरी तैयारी क्या है। कहने लगा हुजूर ना ज्यादा नफल, ना ज्यादा तिलावतें, ना ज्यादा सजदे, फर्ज पढ़ता हूँ, हुकूक का ख्याल रखता हूँ, पर कोई कसरत नहीं। हुजूर ने फरमाया क़यामत का क्यों पूछ रहे हो। अर्ज करने लगा हुजूर एक शय बड़ी पक्की मेरे पास है। फरमाया वो क्या। कहने लगा खुदा से भी प्यार करता हूँ, मोहम्मद मुस्तफा से भी प्यार करता हूँ, पक्की मेरे पास पक्की शय है। हर अमल की जजा होती है, उसका सवाब होता है। हुजूर ने सवाब बयान किया, सवाब नबी पाक ने बयान किया। हुजूर फरमाने लगे रब रसूल से प्यार करते हो या रसूलल्लाह। हाँ। हुजूर रिजल्ट का ऐलान करने लगे। सहाबा कहते हैं कान खड़े हो गए। नबी पाक फरमाने लगे सुन फिर, तू जिससे मोहब्बत करता है ना, कयामत के दिन उसके साथ मिलकर जन्नत में जाए। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं वो तो चला गया, मैंने फटाफट अर्ज की, मैंने कहा हुजूर फिर एक बात मैं भी कर लूं। हुजूर ने फरमाया करो। अर्ज की हुजूर मुझे खुदा से भी प्यार है, मुस्तफा करीम से भी प्यार है, मुझे अबू बकर से भी बड़ा ही प्यार है, मुझे उमर से भी बड़ा प्यार है। तो हुजूर फरमाने लगे अंश कोई मसला नहीं, चारों मिलके इकट्ठे जन्नत में जाएंगे, इकट्ठे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, इकट्ठे जाएंगे। हजरत अनस बिन मालिक अब हजरत अनस बिन मालिक रिजल्ट सुनाते हैं। फरमाते हैं कुछ दिन खुशी हुई